موجودگی میں، ان تمام علماء کی موجودگی میں لوگوں دنیا کو، قبر کو، آخرت کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو اپنی شادیوں سے خرافاتوں کو دور کر دو۔ آج ہماری شادیوں میں جب بارات لڑکی والے کے یہاں پہنچتی ہے، یہ شادی ہر ہم پہنچتی ہے، تو آج لڑکے والے کیا کرتے ہیں؟ خاص کر لڑکے کے بھائی یا لڑکے کے دوست وہاں جانے کے بعد چاہے برات 3 بجے پہنچے یا 4 بجے پہنچے، اگر رات کی برات ہے تو برات 11 بجے پہنچے، سب سے زیادہ خرافات کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ آج کل نوجوان آتش بازی کر رہا ہے۔ لوگوں تم آتش بازی سے باز آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہی آتش بازی کرنا تمہارے جہنم پہ جانے کا سبب بن جائے۔ میں پوچھنا چاہوں گا اے لوگوں، تم آتش بازی کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اور پھر سوچئے خدا کی قسم، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جو اپنے رب سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو خوف خدا دل میں رکھتا ہے، اسی حال میں انتقال کر جاتا ہے، بعد مرنے کے اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا، نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، قرآن کی تلاوت کرو گے تو جنت ملے گی، والدین کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، پڑوسی کا حق ادا کر کے زندگی گزارو گے تو جنت ملے گی، اللہ کے گھر کا حج کرو گے تو جنت ملے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرو گے تو جنت ملے گی، صفا مروہ کی سعی کرو گے تو جنت ملے گی، علماء کے چہرے کی زیارت کرو گے تو جنت ملے گی۔ لیکن خدا کی قسم مسلمانوں سنو، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں دنیا کے اندر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے رب کے فرمان پہ عمل کر کے زندگی گزارنا ہے، قرآن کو فالو کرنا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کو فالو کرنا ہے۔ آج نوجوان قرآن کو بھول گیا، آج نوجوان آقا کی حدیث پہ عمل نہیں کرتا، آج کا نوجوان اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اپنی طبیعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، بلکہ آقا کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے، آقا کے فرمان پہ عمل کر کے زندگی گزارتے۔ لوگوں ابھی بھی وقت ہے، مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرو، اللہ کے فرمان پہ عمل کرو، قرآن کی تلاوت کر کے زندگی گزارو، قرآن پہ عمل کر کے زندگی گزارو۔ ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ مبارک کتاب ہم نے نازل فرمائی تاکہ تم اس کی اتباع کرو، اور اس کی اتباع اس لیے کرو وَاتَّقُوا، اور تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن آج کا مسلمان قرآن سے کافی دور ہے، آج کا مسلمان قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، آج ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، ہمارے دل میں خوف خدا نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے آج ہم اپنے رب سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ یقیناً لوگوں ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا، ہم نماز فجر میں مسجد کے اندر ہوتے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا، ہم نمازوں کی پابندی کر کے زندگی گزارتے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا، ہم قرآن کی تلاوت کر کے زندگی گزارتے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا، ہر سال حساب لگا کے مال کی زکات نکالتے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا، ہم اپنے والدین کی خدمت کر کے زندگی گزارتے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا، ہم بڑوں کا بھی ادب و احترام کرتے، چھوٹوں پر بھی شفقت کرتے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا۔ خدا کی قسم مسلمانوں، ہم مصطفیٰ کی شریعت پہ بھی عمل کرتے، اللہ کے فرمان پہ بھی عمل کرتے۔ اے لوگوں آج ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری بساط کیا، ہم تو رات و دن گناہوں کے دلدل میں گزار، ہم تو اپنی زندگی کو رات و دن گناہوں کے دلدل میں گزار رہے ہیں، سو رہے ہیں تو گناہ کر کے سو رہے ہیں، صبح کو اٹھ رہے ہیں تو گناہ کرتے ہوئے اٹھ رہے ہیں۔ یقین جانو خدا کی قسم لوگوں اپنی زندگی پر غور کرو، دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو گناہ کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آئے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بات کبھی ہو رہی ہے، سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے بعد مرنے کے اللہ اسے دو جنتیں عطا فرماتا ہے، بعد مرنے کے اللہ اسے دو جنتیں فرماتا ہے۔ بات یہ سنانا مقصد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، مدینہ شہر ہے، خدا کی قسم مسلمانوں، حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے، ایک نوجوان ہے، اس ایک عورت نے اس نوجوان کو اللہ اللہ گناہ کی دعوت دی، لیکن اس
تعظیم ادا کرتا تھا. جیسے ہی اس خاتون نے, اس عورت نے اللہ اللہ اس نوجوان کو گناہ کی یعنی گناہ کی دعوت دی, تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا, اس کے دل میں خوف خدا تھا. اس نوجوان نے خوف خدا کی وجہ سے ایک چیخ ماری اور اسی وقت وہ زمین پہ گرا. اللہ اللہ مختصر کر کے کر دوں, اس کا انتقال ہو گیا. اور جب اس نوجوان کا خوف خدا میں انتقال ہوا, پورے شہر مدینہ میں حضرات ہنگامہ ہو گیا, چرچا ہو گیا. ایک نوجوان ہے جس کا انتقال خوف خدا میں ہوا ہے. لوگ اس کی جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوئے. مختصر یہ جب اس کو قبر میں اٹھا دیا گیا, تختے لگا کر مٹی ڈال دی گئی, اس کی قبر میں چار کر دی گئی. جب حضرت عمر فاروق اعظم کو خبر ہوئی, امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم کو جب اللہ خبر ہوئی, عمر فاروق اعظم اسی قبرستان میں پہنچے. اور قبرستان میں پہنچنے کے بعد اس نوجوان کی قبر کو معلوم کیا اور کہا اس نوجوان کی قبر وہاں ہے جس کا انتقال خوف خدا میں ہوا ہے. کسی نے کہا بڑا جگہ پہ اس کی قبر ہے. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم جب اس کی قبر پہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد قبر پہ جا کے سب سے پہلے سلام کیا. سبحان اللہ. اس سے یہ پتہ چلا قبرستان جانے کے بعد قبر والوں کو سلام کرنا چاہیے. جب تم اپنے والد کی قبر پہ جاؤ تو جا کے قبر پہ سلام کرو. جب تم اپنی ماں کی قبر پہ جاؤ تو قبر پہ جا کے سلام کرو. قبر پہ جا کے سلام کرنا جائز ہے, ناجائز نہیں ہے. اگر جائز نہیں ہوتا تو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم قبر پہ جا کے سلام نہیں کرتے. اور بڑے نبی نے تو فرمایا جب کوئی اپنے عزیز کی قبر پہ جاتا ہے تو مردہ اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے, مردہ اپنے عزیز کو پہچانتا ہے, مردہ اس کو پہچانتا ہے اور اس کو جانتا ہے. اور آقا فرماتے ہیں جب کوئی اپنے عزیز کی قبر پر رہتا ہے مردے کو بڑا سکون ملتا ہے, مردے کو بڑا چین ملتا ہے. لوگوں اس لیے اگر تمہارے والدین کا انتقال ہو گیا, تمہارے گھر میں سے کوئی کسی کا انتقال ہو گیا تو مرنے کے بعد ان کو بھولنا نہیں چاہیے, ان کی قبروں پہ جانا چاہیے. مختصر یہ کہ حضرت عمر فاروق اعظم قبر پہ پہنچے, جا کے سلام کیا, خدا کی قسم, اور جا کر کہا جب اس قبر سے آواز آئی جا کر کہا اے نوجوان بس اتنا بتا دے اللہ نے جو قرآن میں فرمایا جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے تو جنتیں ہیں. بتا تو صحیح مرنے کے بعد اللہ نے تجھے تو جنتیں عطا فرمائی یا نہیں فرمائی. جیسے ہی عمر فاروق اعظم نے اتنا کہا اس کو جوان کی قبر سے آواز آتی ہے اے امیر المؤمنین اللہ کا قرآن سچا ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے, میں مرنے کے بعد قبر میں بیٹھنا آیا, اللہ نے مجھے تو جنتیں عطا فرما دی. زمین میری نہیں ہوتی, سمر میرا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا. لا تبدیل کلمات اللہ, اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں, اللہ کے کلام میں کوئی چینجنگ نہیں, اللہ کے کلام میں کوئی بدلاؤ نہیں. اے قول محمد قول خدا فرمان میں بدلا جائے گا, بدلے کا زمانہ لاگ مگر قرآن کا بدلا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت حضرت مولانا ہاشم القادری صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, جشن شادی خانہ آباد. لوگوں یہ خوف خدا زندگی ملی ہے نبی کے صدقے میں. ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. گناہ پہ گناہ کرو گے تب بھی موت آئے گی, نمازیں پڑھ کے زندگی گزارو گے لوگوں تب بھی موت آئے گی. تو بہتر یہ ہے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. شادی کے تعلق سے اس محفل کو سجایا ہے. نکاح کیا ہے؟ نکاح میرے آقا کی بڑی پیاری سنت ہے. نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں جب تمہارے اندر نکاح کی طاقت ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کرو. اور پھر میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں اگر تمہارے اندر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم روزے رکھ کے اپنی زندگی کو گزارو. اور پھر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, آقا فرماتے ہیں جب تمہارا نکاح ہو جاتا ہے تو تمہارا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. آقا نے فرمایا بچہ آدھا ایمان, تو اس آدھے ایمان کے لیے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو, اللہ سے کرو, کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ توبہ کرنے
کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. لیکن آج کا مسلمان گناہ میں گناہ کر رہا ہے, اپنے رب کو بھول گیا. ہمارے دلوں میں خوف خدا رہی, کثیر تعداد میں آپ لوگ آئے ہیں. عاشق القادری مراد آبادی انشاءاللہ آپ کو کئی پیغام دینے کی کوشش کرے گا. علامہ قاری یوسف صاحب قبلہ سمبدی کی موجودگی میں ان تمام سلاسل گناہ ہے. آپ کے گناہوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے. آپ گناہ کما رہے ہیں, آپ اپنی محنت کی کمائی کو خرچ کر کے گناہ کما رہے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہوں گا, اگر آپ کا یہ مشن ہے کہ مولانا آتش بازی کر کے پورے گاؤں کو پتہ چلتا ہے کہ بارات آ گئی ہے, واپس جب دلہن آتی ہے تب ہم اپنی بستی میں آتش بازی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ خدا کی قسم یہ تھوڑا بات ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے. میں علامہ قاری یوسف صاحب تمام علماء کی موجودگی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ مولانا آتش بازی کے ذریعے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے بارات پہنچ گئی وہ وقت پر, اور جب ادھر سے دلہن آتی ہے تو آتش بازی کے ذریعے گاؤں والوں کو پتہ چل جاتا ہے دلہن آ گئی, تو لوگ آتش بازی میں اپنا پیسہ برباد نہ کرو. تم 20-30 ہزار کی آتش بازی کرتے ہو, خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے تمہارا پڑوس اس آتش بازی سے تو خوش ہو سکتا ہے, تمہارا بھائی اس آتش بازی سے تو خوش ہو سکتا ہے, لیکن کبھی بھی اللہ تمہاری اس آتش بازی سے خوش نہیں ہو سکتا, نبی تمہاری اس آتش بازی سے خوش نہیں ہو سکتا. اب ہمیں کرنا کیا ہے, جب بارات چلا کرو تو آتش بازی نہ کرو, بارات واپس آئے دلہن لے کے تو آتش بازی نہ کرو, بلکہ تمہاری بستی کے اندر جتنی مساجدیں ہیں 5-5 ہزار روپے ساری مساجدوں میں دے دو, اعلان کرا دو, اللہ بھی خوش ہو جائے گا, اللہ کے نبی بھی خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت. لیکن آج ہم تعریف سمجھتے ہیں آتش بازی کرتے, اور اس آتش بازی کے ذریعے ہم گناہ کما رہے ہیں. لوگوں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اپنے اندر چینجنگ لانی ہوگی, اپنے آپ کو سدھارو. آج یہ توب کہاں سے کہاں پہنچ گئی, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہم ہیں, پھر بھی ہمارا کہیں مقام نہیں, ہماری عزتیں محفوظ نہیں, ہمارے مدارس محفوظ نہیں, ہماری خانقاہیں محفوظ نہیں, ہماری مساجدیں محفوظ نہیں. لوگوں عزت کمانے کی کوشش کرو, وقار سے زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اس لیے یہ کب ہوگا, یہ تب ہوگا جب ہم اپنے مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کریں گے, آقا کے فرمان پہ عمل کریں گے. اور میں ایک پیغام اور بہت قیمتی دینا چاہتا ہوں. آج ہمارے معاشرے میں یہ خرابی چل رہی ہے, جب ہم اپنی بہن یا بیٹی کے لیے رشتہ تلاشتے ہیں تو لڑکی والوں سے سوال لڑکے والوں سے سوال کرتے ہیں تمہارا لڑکا کہاں تک پڑھا ہوا ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں؟ میں بہت جلد آگے کو بڑھ رہا ہوں. لڑکے نے کون سی ڈگری کی ہے, ڈاکٹر ہے کہ نہیں, ماسٹر ہے کہ نہیں, پائلٹ ہے کہ نہیں, 50,000 کمانے والا ہے کہ نہیں. اچھی بات ہے, اپنی بہن کے لیے رشتہ تلاش کرو, لڑکا اچھا تلاش کرو, اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرو, لڑکا اچھا تلاش کرو. لیکن خدا کی قسم میں ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہوں گا, میں ان باپوں سے پوچھنا چاہوں گا جو اپنی بیٹیوں کے رشتے کی تلاش میں ہے, بیٹا کیسا تلاش کرے. تو ہاشم القادری اس رشتے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہے, جب تم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرو تو لڑکا مالدار ہو تو نہیں, لیکن لڑکا دیندار ہونا چاہیے. یہ تو پوچھتے ہو ڈاکٹر ہے کہ نہیں, ماسٹر ہے کہ نہیں, سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کبھی تم نے یہ پوچھا لڑکے نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں, لڑکا اسلامی نماز پڑھنے والا ہے کہ نہیں, لڑکا سر پر ٹوپی رکھنے والا ہے کہ نہیں, لڑکا حدیث پاک پڑھنے والا ہے کہ نہیں, لڑکا بخاری پڑھنے والا ہے کہ نہیں. خدا کی قسم اگر ہمارے معاشرے کے لوگوں نے یہ بات, یہ عہد کر لیا اور یہ پکا ارادہ کر لیا, ہر نوجوان ہر بات یہ عہد کر لے, یہ پکا وعدہ کر لے, یہ دل میں تصور کر لے, میں اپنی بیٹی کا رشتہ اسی نوجوان کے ساتھ کروں گا جو لڑکا دیندار ہوگا, قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا. تو خدا کی قسم میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہر گھر میں قرآن کی تلاوت کرنے والا نظر آنے والا. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. ہر گھر میں قرآن پڑھنے والا نظر آنے لگے گا,
اور جانتے ہو کیوں آنے لگے گا؟ اگر اس کی عمر 30 سال ہو گئی 25 سال ہو گئی تو ماں کہے گی بیٹا نکاح بھی تو ہونا ہے. کہا امی جان پھر؟ کہا قاری صاحب کے پاس جا کے قرآن پڑھ لو. اگر قرآن نہ پڑھا تو کوئی باپ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ نہیں کرے گا. خدا کی قسم مسلمانوں یہ اپنے اندر چینج لاؤ. لڑکا جب تلاش کرو اسلام کے لباس پہننے والا ہو, ڈاکٹر بھی ہو لیکن قرآن پڑھنے والا بھی ہو. میں منع نہیں کرتا کہ ڈاکٹر کے ساتھ نہ کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن پڑھنے والا بھی ہو, انجینئر بھی ہو, ساتھ میں قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو, چہرے پر داڑھی رکھنے والا ہو, اسلامی لباس پہننے والا ہو. لیکن آج ہم نے مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. لوگوں تم کیا سمجھتے ہو راتوں دن جب گناہ کرتے ہو تو نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی. خدا کی قسم کیا ہوگا راتوں دن ہم گناہ گاروں کے لیے روئے. جب دنیا میں آئے تو اپنی گناہ گار امت کو یاد کیا لیکن آج امت ہے خدا کی قسم مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل نہیں کرتی. اگر ہم مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرتے تو اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہ کرتے, اپنے بھائی کو کبھی نہ ستاتے, اپنے رشتہ دار کو کبھی نہ ستاتے, حلال اور حرام کی تمیز کرتے, مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرتے. اگر ہم نے مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کیا ہوتا تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے, اپنے والدین کی خدمت کرتے, ان کا سہارا کرتے. وہ جو آگے کے لقمے کے لیے نہیں ترساتے. لیکن بات طویل ہو رہی ہے, سنو. اگر ہم نے مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل کیا ہوگا تو ہم اپنے پڑوسی کا حق ادا کریں گے, زندگی گزارتے. یہ میرا تجربہ ہے. 99% 99% پڑوسی سے بولنے تیار نہیں ہے. اگر سگا بھائی بھی پڑوس میں ہے تو سگا بھائی سگے بھائی کے گھر جانے تیار نہیں, بھتیجا اپنے چچا کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں. ایک طریقہ آپ نے اور دیکھا ہوگا, جب کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے تو پورا گاؤں اس کے گھر کھانا کھاتا ہے لیکن اس کا سگا بھائی اس کے گھر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, اس کا سگا چچا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. بس میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا, کسی نے تمہارے ساتھ کچھ بھی کیا, تمہارا بھائی نے تمہارے ساتھ کچھ بھی کیا, لیکن اگر تمہارا بھائی تمہارے گھر تمہاری دعوت کرنے کے لیے آ جائے اس کو سینے سے لگا لیا کرو, اس کو ٹکرایا مت کرو اور اس کو سینے سے لگا کے اس کی غلطی کو معاف کر دے, اس کی دعوت کو قبول کر لیا کرو. اس لیے کہ آقا نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حق ہے. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, یہ علماء موجود ہے. نبی نے فرمایا انہی 6 حقوں میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے مومن بھائی کی دعوت کو قبول کرو. لیکن ہم پڑوسی کو ستا رہے ہیں, پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں. لوگوں پڑوسی کو تکلیف نہ دو, پڑوسی کا سہارا بنو, پڑوسی کا ایسا سہارا بنو. لوگ تمہاری مثالیں پیش کریں لیکن آج ہم پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتے. مصطفیٰ کی حدیث کو سنو, حدیثیں سنا کرو. علماء فرماتے جو آقا کی ایک حدیث کو سنتا ہے صرف وہ اس پہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو 40 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اب ذرا آقا کی حدیث سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. جب پڑوسی کو سناتا ہے ذرا دل سے سنیں. لوگوں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا جنت اسی کو ملے گی جس کے سینے میں لائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. جو ایمان والا ہوگا جنت اسی کو ملے گی. اب ذرا سنیں تمہارے اور میرے نبی نے کیا فرمایا. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, آقا نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے فرمایا. نبی فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یامن جارہ بوائقہ. اللہ کے نبی نے اللہ کی 3 مرتبہ قسم کھائی اور ارشاد فرمایا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, وہ مومن کامل نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو, جو پڑوسی کو ستاتا ہو, پڑوسی کو تکلیف دیتا ہو. نبی نے فرمایا وہ مومن کامل نہیں ہے. اب ذرا غور کریں, خاص کر بزرگوں کی توجہ چاہوں گا. جتنے لوگوں کے آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بول رہے یا رسول اللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب ذرا غور کریں, پڑوسی سے بات کرنے تیار نہیں. پوچھا جاتا ہے مولانا, کوئی مولانا پوچھے آپ اپنے پڑوسی سے کیوں نہیں بولے تو جواب دیتا مولانا کیسے بولوں, زمین پہ قبضہ کیا, میرے مال پہ قبضہ کیا, میں اسے معاف نہیں کروں گا. تم کون ہو جو معاف نہیں کرو گے؟ جب اللہ اپنے بندے کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے تو تم کیوں معاف نہیں کرتے؟ اور معاف کرو تو مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرو. جو معاف کرتا ہے خدا کی قسم مسلمانوں, آقا فرماتے ہیں جو معاف کرتا ہے اس کو
इज्जत को बढ़ा देता है। और अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, चौथा पारा है, 5वां रुकू है, अल्लाह फरमाता है वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता है जो गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह उनसे प्यार करता है। लोगों जब तुम किसी की गलती को माफ कर दोगे, अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाएगा और अल्लाह का नबी भी तुमसे राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में जब आए हो तो ये टारगेट, ये मिशन बनाओ ताकि दुनिया नाराज हो जाए, लेकिन हमसे हमारा रब नाराज नहीं होना चाहिए, मुस्तफा नाराज नहीं होने चाहिए। एक हदीस पाक का मफहूम और सुनते हुए चलो, नबी ने फरमाया जो पेट भर के खाना खाता है उसके पड़ोस में उसका पड़ोसी भूखा है, नबी फरमाते वो भी मोमिन कामिल है। पड़ोसी में मोहम्मद मुसल्लम खा रहा है, साथ में पड़ोसी कोई गरीब है उसको चटनी तक नहीं मिल रही, फाके पर फाके हो रहे हैं। मैंने अपने बचपन में देखा 20-22 साल पहले, ये उलमा इस जुमले की तारीफ करेंगे और बुजुर्ग भी, जब 20 साल पहले तकरीबन घर में कोई अच्छी सब्जी वगैरह बनती थी तो पड़ोसियों में वो पहुंचाई जाती थी, तकसीम की जाती थी। लेकिन आज घर में जितना स्टैंडर्ड खाना बनता है, जितना अच्छा खाना बनता है, चिकन चंगेजी बनती है, चिकन काली मिर्च बनती है, उसको हम छुपा लेते हैं, पड़ोसी को खबर तक नहीं देते, पड़ोसी को खबर तक नहीं देते। आज हम एक दूसरे को सताते हैं, अपने भाइयों को सताते हैं। लेकिन लोगों सुनो, टारगेट बनाओ मुस्तफा की शरीयत पर अमल करने का, आका की हदीस पर अमल करने का। तुम्हारे और मेरे नबी ने क्या फरमाया, हदीस पाक सुनो, मिशकात शरीफ की हदीस पाक सफर नंबर 422 में मौजूद है। नबी फरमाते हैं अर्राहिमून यरहमुहुर रहमान इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। नबी फरमाते हैं जो लोगों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम नहीं करता। नबी फरमाते हैं तुम जमीन वालों पे रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। एक हदीस पाक का मफहूम है करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श वली पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और को गौर करने का मकाम, हम एक दूसरे को सता रहे हैं। जानते हो जो एक दूसरे को सताता है, अपने बड़ों का अदब नहीं करता, छोटों को शफ़क़त नहीं करता, तो मुस्तफा की हदीस सुनो, अरे हमें जन्नत कमानी है, दुनिया में जन्नत, तो जब जन्नत कमानी है तो जन्नती काम करने होंगे, आका की हदीस पे अमल करना होगा। नबी फरमाते हैं मिशकात शरीफ की हदीस से पाक, जो हदीस पढ़ी उसके आगे की हदीस से पाक है, सफर नंबर ये भी 422 में मौजूद है। नबी ने फरमाया लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व लम युवक्किर कबीरना। आका ने फरमाया लैसा मिन्ना, इसका मतलब जानते हो क्या, इसका तर्जुमा क्या, नबी ने फरमाया लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। लोगों सुनो, नबी जिसे ये कहते हैं वो हम में से नहीं है। अब नबी ने किसके बारे में कहा, वो हम में से नहीं है। अब जरा गौर से सुने, नबी फरमाते लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। बल लम यरहम सगीरना, नबी फरमाते हैं वो हम में से नहीं है जो छोटों पर शफ़क़त नहीं करता, छोटों से मोहब्बत नहीं करता, छोटों से प्यार नहीं करता। आगे नबी ने फरमाया वलम युवक्किर कबीरना, और वो भी हम में से नहीं है जो बड़ों की ताज़ीम नहीं करता। बेशक बेशक, अब गौर करें, जो बड़ों को सताते हैं वो भी सोचे, छोटों पर जुल्म करते हैं, तकलीफें देते हैं तो छोटा है कमजोर है। लोगों मुस्तफा के फरमान पे अमल करो। अरे हम तो उस नबी के गुलाम हैं, हम तो उस नबी के आशिक हैं। खुदा की कसम अगर हम चाहें तो दुनिया में जन्नती बन सकते हैं। बताऊंगा कैसे बनोगे जन्नती, आका ने ये भी फरमाया, लेकिन हमें कोई खबर ही नहीं तुम्हारे और मेरे नबी ने क्या फरमाया। कादरी फकीर की आदत है लोगों तक आका का पैगाम पहुंचाने की। आपका आना बेकार नहीं जाएगा, इंशाल्लाह कामयाब रहोगे। जितने लोग आए हो इंशाल्लाह आप आका का फरमान याद करके जाओगे। जानते हो कौन सा पैगाम है मुस्तफा ने, जो फरमाया मेरे फरमान पे जो अमल करेगा वो दुनिया में जन्नती बन जाएगा। बता दूं या बचा लूं, अमल करेंगे ना इंशाल्लाह। तो जी आका बोलते या रसूल अल्लाह, मिशकात शरीफ की हदीस पाक का मफहूम है। जल्दी से मैं आपको बस तर्जुमा बता दूं, जाके कुछ बातें और बता दूं तेजी के साथ। शायर हिंदुस्तान मोहम्मद अली फैजी कुछ ही देर में इंशाल्लाह आने वाले हैं। आप घबराएं नहीं, मुकम्मल इंशाल्लाह आप उन्हें समाअत करेंगे। नबी का फरमान सुने, सफर नंबर 411 की हदीस पाक है। तुम्हारे और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था 1500 साल पहले,
میرے غلاموں تم مجھے دنیا میں دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں دنیا میں جنت کی ضمانت دے دوں۔ اب وہ دو فرمان کون سے ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا ہے، دنیا میں جنتی بننا ہے؟ اور لوگوں یہ آمنہ کے لال کی زبان ہے، یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، نبی نے جو فرما دیا وہ حق ہے، عدل ہے۔ اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں جلدی سے سنیں۔ نبی نے فرمایا تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو، یعنی اس زبان سے جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کی چغلی نہ دو، کسی کی چغلی نہ کرو۔ لیکن آج ہم اس زبان سے کتنی چغلی کرتے ہیں۔ آ رہا الیکشن، لوگ جھوٹوں کے پل باندھ رہے ہیں، اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو جتا رہے ہیں، اگرچہ کسی کو 100 ووٹ بھی نہ ملے لیکن سارے ووٹ اسی کو دے دیے۔ میں الیکشن کا مخالف نہیں ہوں، بس میں آپ تک یہ کہنا، یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، جیتنے والا جیتتا ہے، ہارنے والا ہارتا ہے، لیکن تم ایک دوسرے کی برائی کر کے، چغلی کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس لیے جو ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، جانتے ہو قیامت میں اس کو کیا سزا ملے گی؟ ذرا غور سے سنیں، مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 413 پہ موجود ہے۔ حضرت عمار سرکار کی صحابی ہے، وہ کہتے ہیں نبی نے ارشاد فرمایا من کان ذا وجہین فی الدنیا کان لہ یوم القیامہ لسان من نار۔ تمہارے اور میرے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر جو دینے والا ہوگا قیامت میں دل اس کی زبان میں جہنم کی آگ کو بھرا جائے گا۔ آقا نے فرمایا دو منہ سے مراد دنیا میں جو چغلی کرتا ہوگا، غیبت کرتا ہوگا، ایسے انسان کی زبان میں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بھرا جائے گا۔ اے لوگوں، ہم سے دنیا کی آگ برداشت نہیں ہو تو ہم جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، چغلی نہ کرو، یہ مصطفیٰ کا فرمان تھا۔ اب اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ 30واں پارہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اللہ فرماتا ہے خرابی ہے اس انسان کے لیے جو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ اس لیے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرنا، چغلی مت کرنا، کسی کو برا بھلا مت کہنا، جو کچھ کر رہا ہے جو اس کو کرنے دو، تم ان کی پیٹھ پیچھے برائی کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت۔ اللہ کی پکڑ میں جو آیا آج تک نہ وہ بچا ہے اور نہ وہ بچ سکتا۔ میں جو بات بچانا چاہتا تھا اس کو سنیں، نبی کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں دنیا میں جنت کی ضمانت دے دوں۔ بیٹھے ادب سے نعرہ تکبیر، آپ بیٹھے 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 جواب دیں، آپ بیٹھے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر ہندوستان حضرت قاری محمد علی صاحب اللہ فیضی براؤں شریف، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت قاری محمد علی صاحب اللہ فیضی۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں شاہکارے درنوں بیٹھے انتشار نہ کریں، خاموشی کے ساتھ میری گفتگو بس ختم ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ شاہکارے درنوں شاعر ملک ہندوستان محترم قاری محمد علی فیضی صاحب اللہ کی آمد ہو چکی ہے۔ ان کا آنا اور میرا جانا یہ طے ہے، گھبرائیں نہیں، بس میں بات کو مکمل زندگی کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں جتنا بولنا چاہتا تھا اتنا وقت تو ہو گئے، 40 منٹ گفتگو کو ہو گئی اور ابھی مجھے پتہ تک نہیں چلا۔ آپ گھبرائیں گے، بس میں بہت جلد بات کو ختم کروں گا۔ جی آقا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ میں آقا کی حدیث پاک کا مفہوم آپ تک پہنچا رہا تھا۔ بہت بڑے شاعر، شاہکار ترنم، شاعر اسلام، ماہر شعر و سخن محترم قاری محمد علی فیضی، بچے بھی جانتے ہیں، نوجوان بھی جانتے ہیں، بزرگ بھی جانتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں خدا کی قسم لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔
जैसा कि आज मदारा संभल के अंदर लोगों का हुजूम है, इंशाअल्लाह भी लोग हो रहेंगे। जब ये पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कुर्सियां जो चंद पीछे खाली हैं ये भी इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। अब इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप सब सुन के जाएंगे, बस बहुत तेजी के साथ सुने। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, तुम मुझे दुनिया में दो चीजों की जमानत दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें दुनिया ही में जन्नत की जमानत दे दूंगा। जो मेरा मिशन रहता है वो मिशन में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बस आखिरी बात करके मैं बात को खत्म करता हूँ। मैं लोगों की सोच तक बोलता हूँ, लोगों की सोच के ऊपर नहीं रहता। लोग जितना बर्दाश्त करते हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह ये कादरी फकीर उतना ही बोलने की कोशिश करता है। अल्लाह का फजल है, अगर 2 घंटे भी तकरीर होगी, मुझे रब की जात पर भरोसा है, आप यूं ही सुनते रहेंगे, बैठे रहेंगे, लेकिन मैं इतना देर नहीं बोलूंगा, बस बात खत्म हो रही है। नबी ने फरमाया, 2 चीजों की जमानत दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें दुनिया की मैं जन्नत की जमानत दे दूंगा। पहली चीज नबी ने फरमाया, मेरे गुलामों तुम मुझे अपनी ज़बान की जमानत दे दो। झूठ न बोलो, गीबत ना करो, चुगली ना करो, एक दूसरे की बुराई ना करो। मैंने नबी को हदीस बताई। दूसरी चीज क्या? नबी ने फरमाया, मुझे तुम अपनी शर्मगाह की जमानत दे दो, जिना ना करो, गलत काम ना करो। नबी ने फरमाया, तुम मुझे दुनिया ही में 2 चीजों की जमानत दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें दुनिया ही में जन्नत की जमानत दे दूंगा। लोगों, दुनिया में कामयाबी चाहते हो, मरने के बाद कब्र में कामयाबी चाहते हो, कल क़यामत के दिन कामयाबी चाहते हो, मुस्तफा के फरमान पे अमल करो, आका का फरमान सुन के अमल, आका के फरमान पे अमल करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की नाशुक्री ना करो। आज लोग हैं, अल्लाह ने न जाने लोगों को कितना माल अता किया, फिर भी वो अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। कामयाब वही है जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करके अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। आखिरी बात सुने, हम कितना बेहतरीन खाना खाते हैं, 2 टाइम सुबह में बेहतरीन नाश्ता करते हैं, फिर भी कुछ लोग हैं जो अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। लोगों, अगर फातिह भी करो तो मुस्तफा की जिंदगी को याद कर दिया करो, अली और फातिमा की जिंदगी को याद कर दिया करो। वो मेरे नबी खुदा की कसम जब फातिमा का रिश्ता किया तो दिलदार शहजादे के साथ किया। आज हमारी बरातों का हाल ये है, हम अपनी बरातों में कितनी खुराफात करते हैं यहाँ का तो मालूम नहीं, लेकिन उर्व जबार के ताल्लुक से मैं जानता हूँ और खूब जानता हूँ। बरातें भी जा रही है तो दूजों के साथ जा रही है। लोगों, जब तुम्हारे घर से बारात जाया करे तो दूजों के साथ बारात न ले जाया करो, बल्कि मुस्तफा की प्यारी बेटी से खातून जन्नत, खुदा की कसम मुसलमानों, जब मेरे आका ने उनका रिश्ता किया तो दीनदार शहजादे के साथ किया। और जब हजरत अली दूल्हा बने और जब हजरत अली की बारात मदीने की गलियों से निकली, बस मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, अली और फातिमा की शादी बयान कर दी ताकि कुछ बरकतें मिल जाए और बात को मैं खत्म कर लूं। तो जब हजरत अली दूल्हा बने और मदीने की गलियों से गुजरे तो जानते हो हजरत अली की बारात में बाराती का नाम क्या था? हजरत अली की बारात में जो बाराती जा रहे थे उस बारात में बाराती का नाम अबू बकर सिद्दीक था, उस बारात में बाराती का नाम उमर फारूक आजम था, उस बारात में बाराती का नाम उस्मान गनी था। ये बारात मदीने की गलियों से जा रही है और जब बारात जा रही है तो उनकी ज़बान पर नबी की नाक के तराने हैं, सारे बाराती सरकार पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। हम डीजों के साथ जाते हैं, बैंड बाजे के साथ जाते हैं और इसको तारीफ समझते हैं। लोगों, तुम्हारा डीजे बजाना, तुम्हारा बैंड बाजा बजाना तुम्हारी दुनिया को भी बर्बाद कर देगा, आखिरत को भी बर्बाद कर देगा। जब हजरत अली की बारात पहुंची, हमारी बारात भी पहुंचती है तो किसी शादी हाल में रुकती है, किसी मैरिज हाल में रुकती है, लेकिन जब हजरत अली दूल्हा बने बारात मदीने की गलियों से गई तो बारात किसी शादी हाल में न रुकी बल्कि जाके मस्जिद नबवी में रुकी। सुबह और जब हमारे घर से कोई दूल्हा बनता है निकाह के लिए हमारे रसूल को बुलाते हैं, अपने पीरो मुर्शिद को बुलाते हैं, पानी में बाबर को बुलाते हैं, इसलिए ताकि बरकतें मिले। लेकिन खुदा की कसम मुख्तसर सुन लो, हजरत अली का निकाह किसने पढ़ाया? खुद मेरे मुस्तफा ने फरमा पढ़ाया, खुद मेरे आका ने पढ़ाया। और जब मेरे आका ने जब भी मुख्तलिफ रिवायतें हैं एक जुमले में सुन ले, आका ने जब भी अपनी प्यारी बेटी खातून जन्नत को अपने घर से रुखसत किया तो एक पैगाम दिया और कहा, बेटी फातिमा जब क़यामत के दिन मुझसे मिलना तो इस हाल में मिलना, तुम्हारे शोहर अली तुमसे राजी हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना आशिक़ुल क़ादरी साहिब बिल्लाह। लेकिन आज हम अच्छे से अच्छा गाते फिर भी अल्लाह का शुक्र नहीं करते। आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ,
لوگوں اگر غربت میں زندگی گزر رہی ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نبی کے ہم غلام ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی نے غریبی کو پسند فرمایا ہے، اس نبی نے غربت میں زندگی گزاری ہے، اس نبی نے طاقت میں طاقت کر کے زندگی گزاری ہے۔ سرکار کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو ہریرہ جن کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے کیا دیکھا، آقا بیٹھ کر نفل نماز ادا کر رہے ہیں، آقا بیٹھ کر نفل نماز ادا کر رہے ہیں۔ بس میری تقریر ختم ہو رہی، سن لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جب گیا تو آقا بیٹھ کر نفل نماز ادا کر رہے تھے۔ سرکار کے صحابی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جب سرکار کو بیٹھ کر نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیا کوئی پریشانی ہے، کیا کوئی بیماری ہے؟ آقا جس کے سبب آپ بیٹھ کر نفل نماز ادا کر رہے ہو، تو میرے نبی نے فرمایا تھا اے ابو ہریرہ نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی بیماری ہے، بلکہ میں بھوک کی بنیاد پر بیٹھ کر نفل نماز ادا کر رہا ہوں۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے اتنا سنا خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن لوگوں غور کرو یہ کون کہہ رہا ہے؟ ارے یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں جب انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں بھوک کی بنیاد پر بیٹھ کر نفل نماز ادا کر رہا ہوں؟ یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں انگلی کا اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ارے یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں جب دنیا میں آئے آتے ہی اپنی گناہگار امت کو یاد کیا، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا اور کہا رب حبلی امتی، اے خدا میری امت کو میرے حوالے فرما۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ارے یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں جب آقا نے اپنی ظاہری زندگی 63 سال گزارنے کے بعد آقا اپنی قبر میں گئے، آقا کے جو صحابی قبر میں باقی تھے تو وہ کہتے آقا کے قبر میں لب ہل رہے تھے۔ لوگوں قبر میں آقا نے کس کو یاد کیا؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق کو یاد کیا، کیا عمر فاروق اعظم کو یاد کیا، کیا عثمان غنی کو یاد کیا، کیا اپنی بیٹی فاطمہ کو یاد کیا، کیا حسنین کریمین کو یاد کیا؟ نانا لوگوں بلکہ قبر میں آقا اپنی گناہگار امت کو یاد فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں رب اپنی امت دی، اے خدا میری امت کو میرے حوالے فرما۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تو نبی کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں بریلی کے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، جنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں سبا تمہارے لیے، مدن میں ہجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ وہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ نبی کہہ رہا ہے جس کے بارے میں بریلی کے امام فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالی تو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ارے یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں بریلی کے امام فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے سرکار کے صحابی۔ تو جانتے ہو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا ابو ہریرہ رو مت۔ تو سرکار کے صحابی کہتے آقا میں کیوں نہ روں، جس نبی کے صدقے اللہ نے زمین بنائی آسمان کو بنایا، جس نبی کے صدقے ہمیں سب کو زندگی ملی، وہ نبی بھوکا ہے، وہ نبی بھوک کی بنیاد پر بیٹھ کر نفل نماز ادا کر رہا ہے۔ لوگوں پیغام سنو، میری تختی پہ نوٹ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش ہو جا۔ کہاں تھا کیوں؟ تو نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ جو دنیا میں سب اپنی امید پر بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، وہ قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ اسلام زندہ باد۔